تو آئیے شروع کرتے ہیں اس زبردست اور نہایت گہری فینٹیسی دنیا کا وضاحتی تجزیہ۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ ایک اچھی فینٹیسی صرف جادو اور تلواروں تک محدود ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ جو داستان ہم آج کھولنے والے ہیں، ایتھیریل بیلنس کے محافظ، یہ اپنے اندر ایک مکمل نظام، قوانین اور تاریخ رکھتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک پوری کائنات ہے جس سے سمجھنا واقعی حیران کن تجربہ ہے۔ حقیقت سے پرے ایک خفیہ دنیا میں ذرا اس ابتدا پر غور کیجیے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی دستاویزی حقیقت ہے جو فوراً ہمارا دھیان روزمرہ کی عام زندگی سے ہٹا کر ایک نئے شہر میں کھینچ لیتی ہے۔ حقیقت سے پرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عام قوانین لاگو نہیں ہوتے، یہ بالکل نرالی، پر اسرار اور مکمل طور پر سنیمیٹک فضا قائم کرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو نظروں کے بالکل سامنے ہوتے ہوئے بھی ہماری پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ حصہ پہلا، حقیقت سے پرے دنیا یعنی دی سیٹنگ۔ حصہ دوسرا، جادو کا توازن، روشنی اور تاریکی کا تصادم۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ آتا ہے، ایتھیریل بیلنس۔ یہ آخر ہے کیا؟ اصل میں یہ ایک انتہائی نازک توازن ہے۔ اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے مختلف اور بالکل متضاد عناصر کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ سوچئے، اگر روشنی یا تاریکی میں سے کوئی ایک طاقت دوسری پر حاوی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس خفیہ دنیا کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ توازن کوئی ایسی چیز نہیں جو خود بخود برقرار رہے، اسے قائم رکھنے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہ اس کائنات کی سب سے عظیم ذمہ داری ہے۔ روشنی اور تاریکی کا یہ واضح تضاد واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ کائنات کی اس شدید کشمکش کو ظاہر کرتا ہے جو اس کی بنیادی پہچان ہے۔ ایک طرف روشنی کی قوتیں ہیں جو زندگی اور حفاظت کی علامت ہیں، اور دوسری طرف تاریکی کی طاقتیں جو نہایت پراسرار اور تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ ان کے درمیان ہونے والا ہر چھوٹا بڑا ٹکراؤ اس کائنات کے تانے بانے کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اس کا پلڑا یہاں وہاں ہوتا رہتا ہے۔ حصہ تیسرا، عناصر کے مالک، دنیا کے 4 طاقتور جینیز۔ اب سوال یہ ہے کہ اس توازن کو بچائے گا کون؟ یہاں انٹری ہوتی ہے ان 4 محافظوں کی، زیرن، کھائل، ایلیرا اور نائرا۔ یہ 4 انتہائی طاقتور جینیز ہیں۔ متن واضح کرتا ہے کہ ان سب کو ایک متحد محاذ بن کر ایک ساتھ سامنے آنا ہوگا۔ الگ الگ رہ کر ان کی طاقت شاید دشمن کے سامنے کم پڑ جائے، لیکن اگر یہ ایک ساتھ مل جائیں تب یہ اس ایتھیریل بیلنس کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ ان کا اتحاد ہی اس دنیا کی واحد امید ہے۔ اور ان کی طاقتیں کس بہترین انداز میں ایک دوسرے کو متوازن کرتی ہیں وہ واقعی بے مثال ہے۔ زائرون آگ کو کنٹرول کرتا ہے جو گرمی اور تباہی دونوں لا سکتی ہے۔ دوسری طرف کائل سایوں پر حکمرانی کرتا ہے جو گہرائی اور تاریکی کی علامت ہے۔ پھر ایلیرا ہے جو چاند کے جادو سے چمکتی ہے، ایک ایسی ٹھنڈی روشنی جو سایوں کو چیر دیتی ہے۔ اور نائرا جو ہواؤں کو کمانڈ کرتی ہے، یعنی آگ کو بھڑکا بھی سکتی ہے اور بجھا بھی سکتی ہے۔ کائل کے سائے اور ایلیرا کی چاند کی روشنی کا یہ سیدھا تضاد ہی اصل میں اس نازک توازن کی بنیاد ہے۔ یہ صرف 4 جنیز نہیں ہیں بلکہ قدرت کے 4 ستون ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ حصہ چوتھا، تاریخی کے خلاف محافظ اور انہیں درپیش خطرات۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں ہونے والا۔ خطرات مسلسل بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے خطرناک دشمنوں کا، جہاں سیدھا جسمانی ٹکراؤ ہوگا۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے جادوئی جنگوں تک، جہاں صرف جسم کی طاقت نہیں بلکہ ذہن اور جادو کے بہترین استعمال کی ضرورت ہوگی۔ لیکن رکیے، سب سے بڑا اور گہرا خطرہ تو تیسرے درجے پر چھپا ہے، پر اسرار راز۔ یہ وہ راز ہیں جو اس دنیا کی بنیاد تک ہلا سکتے ہیں، اور انہی رازوں کا سامنا کرنا ان جنیز کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ آخری حصہ، عظیم مہم جوئی، جہاں پوری دنیا داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جب یہ الگ الگ جادو اور گہرے پراسرار راز آپس میں ملتے ہیں تو ایک ایسی کہانی جنم لیتی ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک عظیم طوفان تیار ہوتا ہے۔ یہ قصہ صرف جادو یا لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جب اعلیٰ ترین طاقتیں کسی عظیم مقصد کے لیے ایک ہوتی ہیں تو مشکلات کے باوجود کتنا شاندار سفر شروع ہوتا ہے۔
ہر نئے موڑ پر ایک نئی حقیقت کھلتی ہے جو تجسس کو مسلسل آگے بڑھاتی ہے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ ایک نہایت اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر آ کے رکتا ہے۔ جب روشنی اور تاریکی کے سائے آپس میں پوری طاقت سے ٹکراتے ہیں تو کیا یہ ایتھیریل بیلنس، یہ انتہائی نازک توازن واقعی برقرار رہ پائے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس دنیا کی ہر گھاٹی، ہر طوفان اور ہر جادو میں گونج رہا ہے۔ یہ داستان ابھی شروع ہی ہوئی ہے اور اصل حقیقت دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔